لے گی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ. سامعین اکرام، دیکھیں ایسے ایسے لوگ دنیا میں گھوم رہے ہیں جو اپنی پہچان کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان بتاتے ہیں. اب یہ لوگ کس طریقے کا جو لوگوں کے اندر کس طریقے کی گمراہی ڈال رہے ہیں وہ آپ دیکھیں. یہ شخص انسٹاگرام پہ ایک اپنا آئی ڈی بنا کر کے اور لوگوں کو وہاں ایڈ کر کے لوگوں کو یہ درس دیتا ہے، اور اس نے اپنی جو پہچان وہاں پہ بنا کے رکھی ہے، صرف مسلمان بنا کے رکھی ہے، اور جو من میں آتا ہے وہ بھونکتا ہے، جو من میں آتا ہے یہ وہاں پیش کرتا ہے. اس کا نمبر نکالا گیا، اس کو نمبر دیا ہم لوگوں نے کہ بھائی تو اگر اصلیت میں اگر عالم ہے یا بات کرنے لائق ہے تو فون کر. تو اس نے جب فون کیا تو دیکھیں اس کی کتنی علمی پٹائی ہوئی. اس کے بعد اس نے گالی گلوچ شروع کیا. وہ انشاءاللہ دوسری ریکارڈنگ میں ہم آپ کو سنائیں گے کہ اس نے گالی گلوچ کیسے شروع کیا. اب اس سے اتنے پیار سے بنا بدتمیزی کے میں نے بات کرنا شروع کیا. لیکن یہ اتنے بڑے حرام خور ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جب پھنستے ہیں، جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہ گالی گلوچ کرتے ہیں. تو اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں اور اس کا نمبر ڈالا جا رہا ہے. اس کی اچھے سے خیر خیریت لیں، دعا میں یاد رکھیں. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ اعزاز. جی بتائیے کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہے کوئی ملفوظات اعلی حضرت، ٹھیک ہے، اس کا حصہ 4 ہے 377. پہلے کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ وہ سب چھوڑو، کام کی بات سنو. نہیں، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا پہلے جواب دیجیے نا. دیوبندی ہے، نہیں. اچھا اہل حدیث ہیں، قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں، وہابی ہیں، کون ہیں آپ؟ اچھا، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کا یہ سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے. ہاں، سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا میری بات کا، الحمدللہ ہمارے پاس سب جواب ہے. کی غلطیاں سنیے میرے بھائی، بات تو سنیے، جواب دو نا. آرام سے بات کریے، سکون سے، پیار سے. لڑائی کرنے آئے کیا؟ نہیں، جواب آپ کو ہر چیز کا جواب دیں گے، لیکن پہلے آپ اپنے پہچان تو بتائیے نا، کیونکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے. پہچان کی ضرورت کیا ہے؟ سنیے میری بات، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، منافق جب تم سے بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اچھا، سب سے پہلی علامت بتائی ہے جھوٹ بولے گا. تو جیسی وہ جھوٹ بولے یا پہچان چھپائے یا جھوٹ بولے تو سمجھ لو وہ منافق ہے. اچھا. ہاں، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج کی تاریخ میں آپ کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کا عالم کون ہے؟ آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. تو کون ہیں آپ؟ لاوارث ہیں؟ مسلمانوں میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے مشکات شریف میں کہ جس نے بڑی جماعت کی گروہ کو چھوڑا. نہیں، سننے کا مادہ رکھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بڑی جماعت کو چھوڑا، اپنا مقام علیحدہ کیا، اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے اتار کے پھینک دی. تو کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ ایک منٹ، آپ یہ حدیث کیا معاویہ پر فٹ کر رہے ہو؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ معاویہ نے حضرت علی کی جماعت کو چھوڑا تو اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے نکال کر پھینک دی؟ حضرت علی کی جماعت کو چھوڑا ہی نہیں حضرت معاویہ نے. کس نے بولا آپ کو؟ کیسے نہیں چھوڑا؟ کہاں چھوڑا؟ وہ تو کون باغی تھے؟ وہ تو تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا. کون تلوار لے کے کھڑا؟ ارے حضور کے سامنے تو خالد بن ولید بھی تلوار لے کے کھڑا ہوا تھے. تو کیا خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے؟ اس وقت مسلمان نہیں تھے جب تلوار لے کر کھڑے. ہاں، تو یہ خطا اجتہادی کہی جاتی ہے. جب حضرت علی کرم اللہ توجہ الکریم، بات سنیے، نہیں تھے تب تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے تو پہلے بات سنیے، بات سنیے. ہاں تو بات سنیے نا، سننے کا مادہ رکھیے نا. نہیں، آپ بات ہی سننے کا مادہ تو رکھیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس باغی گروہ نے کیا تھا؟ معاویہ والے باغی گروہ. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کون سی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ میں نے بخاری شریف میں پڑھا. کہاں پڑھو؟ حدیث پڑھو. بتاتا ہوں. بتاؤ، حدیث پڑھو.
یہ جتنے اجمیر کے رافضی جو ہے نا، یہ سب گالی باز ہیں. ان کے پاس کچھ اللہ پلے علم ہے نہیں، بس خالی الٹا سیدھا جو من میں آئے وہ بکتے رہتے ہیں. کون سی بخاری میں حدیث پڑھ لی کہ حضرت عثمان غنی کا جو شہید کیا وہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے کیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لعنت ہو جھوٹوں پر. ایک منٹ، میں ایسا کوئی حدیث پڑھیے بخاری کی، میری بات حدیث پڑھیے، پہلے حدیث پڑھیے بخاری کی. برابر پیار سے بات کر رہا ہوں میں. اجمیر کے مجاوروں سے سنیے اجمیر کے مجاوروں کو میں اچھے سے، اجمیر کے مجاوروں کو اچھے سے جانتا ہوں میں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے پانی میں ہے وہ. آپ حدیث پڑھیے، ان سے کیا لینا دینا؟ آپ حدیث پڑھیے، جب پیر جاہل ہے تو مجھے آپ حدیث پڑھیے، سن پڑھیے. بخاری شریف حدیث نمبر 2812. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اور آپ صاحب زادے علی بن عبداللہ نے فرمایا، تم دونوں ابو سعید خدری کی خدمت میں جاؤ اور ان سے حدیث نبوی سنو. چنانچہ ہم حاضر ہوئے. اس وقت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دودھ شریف بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے. جب آپ ہمیں دیکھا اس وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے دودھ شریف بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے. جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے. اس کے بعد بیان فرمایا، ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد مسجد بنانے کے لیے ایک ایک کر کے دھو رہے تھے، لیکن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سیر سے غبار کو صاف کیا. پھر فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی. یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. ہو گیا آپ کا؟ تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ ہو گیا آپ کا؟ ہو گیا قاتل کون ہے؟ ہو گیا آپ کا؟ نہیں، میں نے آپ سے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس باغی گروہ نے قتل کیا؟ آپ حضرت عمار کا واقعہ سنا رہے ہیں. حضرت عمار کا واقعہ میں اس میں کہاں لکھا ہے؟ حضور نے کہاں فرمایا کہ معاویہ کا گروہ ہوگا، معاویہ اس کو قتل کرے گا؟ جبکہ یہ بخاری کی حدیث ہے. سنیے، ادھر سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنیے نا میری بات، اب سنیے تو صحیح. میں نے سنی تسلی سے آپ کی بات. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وہی گروہ ہے جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کیا تھا. میرے پاس نام موجود ہے، کون ہے قاتل؟ نام بتاؤ. تمہارے پاس کون سی؟ پہلے میں نے تم سے پوچھا وہ حدیث مجھے بتاؤ جس میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہے کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کیا. تم مجھے حدیث سنا رہے ہو حضرت عمار والی. تو جس نے حضرت عمار کو قتل کیا تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس گروہ نے قتل کیا تھا وہ گروہ کون تھا؟ وہ گروہ معاویہ کا تھا. لکھا کہاں لکھا ہے بتاؤ ذرا. اور معاویہ کے گھر میں حرام کہاں لکھا ہے؟ پتہ ہے نا تمہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ معاویہ کے گھر میں حرام کہاں لکھا ہے؟ حرام کام تو تمہارے گھر میں بھی ہوتے ہیں. نہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں. تمہاری جو لہجہ ہے، تمہارے جو بات کرنے کا طریقہ، اس سے پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوتا ہے تمہارے یہاں. چلو بتاؤ جلدی وہ حدیث پڑھو. اس سے اعلیٰ حضرت ٹاپک بات کی. ارے رکو نا، پہلے ایک منٹ خاموش رہو نا. پہلے اس کا پتہ تو کر لوں کہ رافضی ہے، شیعہ ہے، کون ہے. اس کی پہلے پہچان تو آ جائے سامنے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتے تم. مسلمان ہو، سنیے میری بات، اگر تم مسلمان ہوتے تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتح الغیب آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. میں اس کی بات کیوں مانوں؟ کیوں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے؟ میرے لیے وہ کچھ نہیں ہے. نہیں کچھ نہیں ہے نا. شان میں گستاخیاں کرتا ہو. اچھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ گستاخ رسول ہیں؟ وہ کیا قبر میں جا کر منکر نکیر سے سوال کرتے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. مطلب یہ ہو گیا کہ آج کی تاریخ میں تم نے اپنا کوئی نئی جماعت بنا لی ہے جو تم ولیوں کی گستاخی کر رہے ہو. ولی؟ ارے بھائی، منکر نکیر سے سوال کرنے کے لیے علم غیب ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ وہ مجھے بتاؤ. پہلے مجھے بتاؤ. ابھی تم منکر نکیر کے پاس بعد میں آنا. جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک موجود ہے
کہ جو حضرت امیر معاویہ کے اوپر تبرہ کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ صحابہ کا تابعی جہنمی ہو جاتا ہے؟ کس کے کہنے میں سے؟ عبد القادر جیلانی کے کہہ دینا سے کوئی جہنمی کیوں ہو جائے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس کو اپنی زبان مبارک سے جہنمی کہہ دے وہ جہنمی ہے، اور جس کو کتا کہہ دے وہ کتا ہے. کون بولا؟ اللہ نے بولا. بتاؤ، ثابت کر. قرآن کے اندر موجود ہے. ثابت کر. ہاں سنو، اب دھیان سے سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم فرماتے ہیں اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان کے راستے پر، نہ کہ ان کے راستے پر کہ جس پہ تو غضب کھایا اور جو گمراہ ہوا. اب مجھے یہ بتاؤ، یعنی گمراہ کرنے والے اور مجھے یہ بتاؤ جس کے راستے میں ہمیں چلنا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ قرآن حدیث میں اس کی پہچان کیا آئی ہے؟ قرآن حدیث میں اس کی پہچان یہ آئی ہے کہ نبی نے جس کی گارنٹی لے لی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم دن میں نئی نئی گمراہیاں دیکھو گے، نئی نئی بدعتیں دیکھو گے. اس وقت میری سنت کون سی حدیث میں؟ اور راشدین کی سنتوں پر. کون سی حدیث ہے؟ نہیں پتا تھی؟ نہیں بتاؤ، پڑھو حدیث پڑھو کہ میرے بعد تم نئی نئی گمراہی اور نئی نئی بدعت دیکھو گے. یہ کہاں لکھا ہے؟ نئی نئی بدعتیں دیکھو گے کہاں لکھا ہے؟ یہ بدعت کی تعریف کرو پہلے اور یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے. بدعت کی تعریف کرو اور یہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ تم میرے بعد نئی نئی بدعت اور نئی نئی خرافاتیں دیکھو گے. تم نے کہاں پڑھا یہ؟ بتاؤ تو صحیح مجھ کو. ارے بھائی ابھی نئی نئی بدعت کا معنی کیا ہے؟ کون سی بدعت؟ بتا دیتا ہوں میں تجھے. بتاؤ. رک جا، ڈھونڈنا پڑے گا. پھر حوالہ نہیں فون نہیں کاٹنا، حوالہ بتاؤ. ابے تو جھنڈو ڈھونڈنا پڑے گا. تمیزی نہیں. ہاں تو ڈھونڈنا پڑے گا. نہیں. اپنی پیدائش کی پہچان نہ بتاؤ کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی. بدتمیزی نہیں کرنا میرے ساتھ. پیار سے بات کر رہا ہوں، پیار سے بات کرنا. تم رافضیوں کی یہی اوقات ہے، بس آ گئے اوقات پہ اپنی. تم مجاوروں سے، تم مجاوروں کی یہی اوقات ہے. تم سے کوئی ریفرنس مانگے. کہنے سے کوئی جہنمی کیسے ہوتا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹکڑوں پہ تو آج زمانہ پل رہا ہے. وہ ٹکڑوں پہ پلتا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جس کو اپنی زبان سے مسلمان کہہ دیا، ایمان والا کہہ دیا، وہ ایمان والا ہے، اور جس کو کہہ دیا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. اس پہ مہر اللہ نے لگا دی ہے. مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. چلو، مسلمان کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ مسلمان کی پہچان ایسے ہوتی ہے کہ وہ نبی کی سنتوں پر چلتا ہے. اچھا یہ بتاؤ، سنو یہ بتاؤ، صحابہ کرام مسلمان تھے یہ تم کو کیسے پتہ لگا؟ یہ نبی نے بتایا. ہر ایک صحابہ کا نام لے کے بتایا نبی نے؟ نہیں نا. تو اجماع سے تم کو پتہ لگا نا. صحابہ کو مسلمان مانتا بھی نہیں. سننا نا، اجماع سے پتہ لگا نا تم کو. تم رافضیوں کا یہی تو دقت ہے. مسلمان مانتا ہی نہیں. تم شیعہ رافضیوں کی یہی تو دقت ہے کہ جس کو تمہاری امی نے کہہ دیا یہ تمہارے ابو ہیں تو وہ تمہارے ابو ہیں، باقی ابو تمہارے کوئی اور ہوتے ہیں. وہ شیعہ کا ہوگا مسئلہ. مجھے شیعہ رافضی، ابے رافضی کے بچے، تجھ سے اتنے پیار سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ خبیثوں کو کیا ہے، تم لوگ خبیثوں کے اندر جو ہے نا حرام کا چادر گاگر کا کھا کھا کے تم لوگ سالے بن گئے ہو حرام کھوئے. تو اوقات پہ کیوں آ رہا ہے؟ سمجھے؟ تم سے اتنے پیار سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے تم سے حوالہ پوچھا، حوالہ پیش کرو. ہاں تو میں پیار سے ہی بات کر رہا ہوں. تو پہلے حوالہ پیش کرو. کہنے سے کوئی مسلمان یا کافر ہو جاتا ہے. میں نے حوالہ پیش کر رہا ہوں. دیکھو، خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نصر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب کی گواہی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، تمام اولیاء سے افضل ہیں، بڑے ہیں. اچھا، تو مولا علی سے بھی افضل ہے؟ مولا علی جاہل ہو کیا بے؟ تو جاہل ہے؟ جاہل ہو کیا بے؟ یہاں اولیاء کی بات ہو رہی ہے، یہاں اولیاء کی بات ہو رہی ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم صحابہ کی طرف جا رہے ہو. حضرت علی صحابی ہے نا. اولیاء کا مطلب کیا صحابہ اولیاء نہیں ہوتے؟ صحابہ اولیاء، ایک بات بتاؤ، صحابہ اولیاء ہوتے تو ولی صحابہ تو نہیں ہو سکتے؟ ولی صحابہ نہیں ہو سکتے لیکن صحابہ تو ولی ہو سکتے ہیں نا. ہاں تو ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو تم حضرت علی سے تم کہاں ملا رہے ہو خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کیا تم حضرت علی سے کہاں ملا رہے ہو خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو؟
حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو تمام اولیاء ان کے بعد کے اولیاء، ان کے جتنے بعد کے اولیاء ان سے افضل ہیں. ہاں تو جاہل کے بچے، تو اتنا بڑا گھامڑ ہے، گدھا ہے تو، میں کیا کروں؟ بولو گے وہی سمجھ میں آئے گا بھائی، تو کیا نہیں جانتے، جو میں بولوں گا وہی تو سمجھے گا. ہاں تیرے 2 باپ ہیں، مان لے. میں نے بولا سمجھوں گا، نہیں مان لے نا. جو تیرا جاہل کہیں کا، تیرے گھر کی میٹر، چل حوالہ پیش کر، تیرے گھر کی میٹر مجھے حوالہ پیش کر. شیعہ رافضی کون شیعہ؟ تو شیعہ ہے، حوالہ پیش کر. کیوں؟ کون؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھونکنے والا یا تو شیعہ یا رافضی ہے، اور کوئی نہیں ہے. ایسا تجھے کس نے بولا؟ آج کی تاریخ میں ابے ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گلے کہ کتنی چڑیا اڑ رہی ہے، سمجھ گیا؟ لیکن صحابی بھی بول. تو مجھے یہ بتا اجمیر میں تم یہ مجھے بتا اجمیر میں جو تم نے سالوں نے مجاور ہو، قنوت نازلہ پڑھی ہے کیا؟ تمہارے امیر معاویہ کے اوپر تو مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی ہے. حوالہ پیش کر. اور اگر پیش کر دیا تو پیش کر. اگر ایک باپ کی حلالی اولاد ہے تو حرامی نہیں ہے تو پیش کر. اور اگر پیش کر دیا تو کیا؟ جلدی پیش کر دیا تو کیا؟ جلدی پیش کرنا، پھر میں تیرے سامنے حضرت باقر حضرت جعفر کا کال پیش کروں گا نا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بولا، حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بولا ہے. حضرت جعفر کی بات مانی جائے گی مولا علی کے سامنے؟ ابے حضرت مولا علی کے خاندان کی بات مانی جائے گی نا، تیرے جیسے گھامڑ کی تھوڑی مانی جائے گی. مولا علی کی بات، امام حسن کی بات مانی جائے گی یا تیرے جیسے گھامڑ کی مانی جائے گی؟ امام حسن نے بیعت کی ہے ان کی، امام حسن نے صلح کی ہے ان سے، امام حسن نے ہاں پڑھ تاریخ بغداد. کس کی بیعت کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی. کون سی شرطوں پہ؟ کون سی شرط کیا ہوتی ہے؟ بیعت کی نا، صلح کی نا، ان سے انعام لیا نا. شرط کیا ہوتی ہے؟ کے اوپر ہوتی ہے. ابے شرط کیا ہوتی ہے؟ جاہل کے بچے، حضور کی حدیث ہے کہ میرا امام حسن 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا جبکہ بہت خون ریزی ہو چکی ہوگی. اور تو کہہ رہا ہے کہ حضرت عمار کا قتل کرنے والا، معاذ اللہ استغفر اللہ، شہید کرنے والا گروہ معاویہ کا ہے. یہاں حضور کہہ رہے میرا حسن 2 مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرائے گا. قتل بھی کرواتا تھا لوگوں کے. ابے جاہل کے بچے، حضور کہہ رہے ہیں میرا حسن 2 مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرائے گا. قتل بھی کرواتا تھا. تو حوالہ پیش کر. شیعہ لوگوں کے پاس. او شیعہ. اچھا یہ بتاؤ، چوریاں بھی کرواتا تھا. یہ بتاؤ تم لوگ سالے حرام کا کھا کے، لوگوں کی جیب سے پیسہ لے کے، چھین کے، اجمیر کے مجاور ہو، حرام کا کھا کے، سالے تمہارے منہ حرام لگ گیا ہے، تمہارے منہ سے غلاظت ہی نکلتی ہے. شیعہ کی اولاد مجاور ہے نا، رک جا نا میرے بیٹے، وہ جو اجمیر کے مجاور ہے نا، وہ حرام کا کھانے کی عادت اس کے لیے ہے کیونکہ وہ جس کے در پر ہے وہ بھی حرام کا کھاتا ہوگا. معاذ اللہ استغفر اللہ. ابے خبیث کے بچے کیسا لگا؟ ابے خبیث کے بچے، تیری پہچان کیا ہے؟ تیری کون سی نسل کا ہے تو؟ شیعہ ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، کون ہے تو؟ رک جا، اب میں تجھے معاویہ کی حقیقت کھولوں. رک پہلے تو اپنی یہ پہچان بتا اپنی. بخاری کی روشنی میں معاویہ کی حقیقت کھولتا ہوں. دیکھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. سن، حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کو مانتا ہے نا؟ سننا حدیث، سننا. صحیح مسلم کی کون سی حدیث پڑھ رہا ہے؟ حدیث نمبر بتاؤ. 4776. رک جا نکالنے دے. رک جا نکالنے دے. 4776. آپ پڑھ حدیث. کھول لی؟ پڑھ حدیث پڑھ. انگلش آتی ہے؟ حدیث انگلش میں ہے. ہاں حدیث انگلش میں. حضور انگلش بولتے تھے. کون انگلش بولتے ہیں؟ حضور ہمارے. تو عربی پڑھ. تجھے عربی آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. اور تیرے سب سننے والوں کو بھی عربی آتی ہے؟ بالکل آتی ہے ماشاء اللہ. جس کو نہیں آتی وہ بیچارہ سیکھے گا. اچھا لیکن کیا ہے کہ اب تو تیری سے جاہل کو نہیں آتی. ہاں یہ بولنا کہ تو جاہل ہے، تجھے نہیں آتی، عربی سے تیرا واسطہ نہیں ہے. اللہ کی غلطی ہے کہ اللہ نے مجھے عربی نہیں سکھائی. اللہ کی غلطی نہیں، اللہ نے تو تجھے حکم دیا کہ ہر ایمان والے پہ دین سیکھنا فرض ہے. اب تو نہیں سیکھ رہا تو فرض کو ٹھیک کر رہا ہے. دین میں عربی نہیں ہے. سیکھنا کہاں ہے؟ عربی نہیں ہے دین میں. معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل. عربی قرآن کون سی اس میں ہے؟
تو اس سے یہ ابھی قرآن ابے جاہل کے بچے، قرآن کون سے لفظ میں ہے؟ مل رہا ہے قرآن کون سی بھاشا میں نازل ہوا قرآن؟ تو کیا وہ تو عرب میں نازل ہوا تو عربی میں کون سی بھاشا؟ عربی میں ہوا نا. امریکہ میں ہوتا تو انگلش میں ہوتا. عربی میں ہوا نا. ابے جاہل کے بچے، اگر تو قرآن کو ہندی میں پڑھے گا، سن ادھر سن. کی غلطی ہے کہ ابے اللہ کی غلطی نہیں، تیرے جیسے مجھے عربی نہیں سکھائی. غلطی تیرے باپ کی ہے جس نے تجھے نہ سمجھ کے پیدا کر دیا. سن ادھر، اللہ تبارک و تعالیٰ. ابے ادھر سننا جاہل کے بچے، نہیں عربی کے علاوہ عربی کے علاوہ کسی بھی بھاشا میں قرآن پڑھنے سے اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. یہ کہاں بھی لکھا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بتا کہ ہم نے قرآن کو عربی بھاشا میں اتارا، اس لیے تمہارے لیے آسانی ہو پڑھنے میں. اب سن ادھر، کس کے لیے آسانی ہوگی؟ سن ادھر، میرے لیے تو عربی پڑھنی آسانی نہیں چل ہے. اس کا مطلب اللہ نے غلط بولا معاذ اللہ. انگلش میں پڑھے گا نا تو؟ ہاں چل الحمد شریف سنا انگلش میں. کیا الحمد شریف سنا انگلش میں؟ کیوں الحمد شریف سنا تجھے انگلش میں؟ سنا تجھے الحمد شریف انگلش میں سننی ہے؟ سناؤ. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں سناؤ نا، میں دیکھوں تو صحیح کتنے انگلش پڑھنے والے ہو تم، کتنے زبردست تمہارا علم ہے. تجھے حدیث سننی تھی یا یہ بحث کرنی تھی؟ نہیں تم نے کیا بولا؟ عربی پڑھنا فرض نہیں ہے. تو نہیں ہے. ہاں تو قرآن سیکھنا فرض نہیں ہے. چل تجھے انگلش میں الحمدللہ سننی ہے نا؟ ہاں سنا. ان دا نیم آف اللہ دا گریسیس اینڈ دا مرسیفل. ٹھیک ہے، مطلب پتا چلا؟ میں نے انگلش میں بولا بیٹا تیرے سے، ابھی تو نے انگلش کی بات کی تھی نا. تو انگلش ہی تو بولا ہوں میں. پریز بی ٹو اللہ لارڈ آف دا ورلڈ. ابے جاہل ترجمہ نہیں، عربی سنا. ابے تو عربی بول رہا ہے، کبھی کبھی انگلش بول رہا ہے. عربی انگلش کو عربی میں جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے نا قرآن، تو نے بولا نا قرآن عربی انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. ٹرانسلیٹ مت سنا، انگلش میں جو عربی کی گئی ہے وہ سنا. بھائی تیرا دماغ ٹھکانے ہے. ابے عربی میں جو جاہل کی اولاد، عربی میں جو قرآن کی چھاپا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ انگلش میں بھی چھاپا گیا ہے. جاہل کے بچے، تجھے اتنا علم نہیں ہے وہ سنا مجھ کو. ہندی میں بھی چھاپا گیا ہے، گجراتی میں بھی چھاپا گیا ہے. بولنا سیکھ رک جا. گدھے کی اولاد، گدھ الذی بیدال کا بدک چگا دھامر. رک جا رافضی اوقات تو مت. تیری ایسی بینڈ بجاؤں گا نا، یہ یوٹیوب پہ سنے تو گالیاں بکیں گے لوگ. پڑھ اس کو. کیا بینڈ بجائے گا؟ تیری بینڈ بج تو رہی ہے. پڑھ نا، بند کتنی بج رہی ہے تجھے سب کو پتا ہے نا. تم جیسے رافضیوں کا پول کھول رہا ہوں نا میں. پڑھ. کیا پول کھولے گا بے؟ پڑھ. وہ جو رافضی جو ہے نا وہاں پڑھ جلدی، اجمیر میں جلدی پڑھ. اصل میں کیا ہے، وہ لوگ جس کے وہاں بیٹھے ہیں نا، پڑھ جلدی، اس کے جیسا کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. پڑھ جلدی پڑھ. سن ابھی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم ہے. یوم الدین. ایک منٹ. الرحمن الرحیم ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم ہے. ہاں اچھا آگے پڑھ. مالک یوم الدین. بڑا سن، میم وہاں پہ بڑی ہے یا چھوٹی میم ہے؟ یوم الدین. دال ہے یا دعاد ہے؟ دیکھ سن میری بات، دال ہے یا دعاد ہے وہاں پہ؟ اگر دال پڑے گا تو معنی چینج ہو جائے گا، دعاد پڑے گا تو معنی چینج ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین دال ہے. انگلش میں دال ہوتا ہے. ہاں ہے انگلش میں دال ہوتا ہے. ہاں ڈبل ڈی کر دو تو اچھا دال ہے. سن، انگلش میں چھوٹا دا اور بڑا دا کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈی کر دو تو چھوٹا، دو ڈبل ڈی کر دو. انگلش میں ایک ہی ڈی ہوتا ہے نا، دو تو نہیں ہوتا ہے. نہیں ڈبل ڈی بھی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ ڈبل ڈی سے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ڈی لگائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو یوں کہنا چاہتا ہے. تیری جہالت عوام کو سناؤں گا. سن تجھے تیرا جواب دے. ہاں اگر دعات پڑے گا تو انگلش میں کیسے پڑے گا؟ تیرا جواب دے رہا ہوں سن. ہاں اگر میں نے پڑھ لیا مالک یوم الدین، تو اگر میرا مطلب یہ تھا پڑھنے کا کہ قیامت کے دن کے مالک، لیکن قیامت کے دن کے مالک کہاں مراد ہے وہاں پہ؟ تو کیا مالک ہے؟ تو کیا مطلب کیا اس کا؟ تمام جہان کا مالک. قیامت کے دن کا کہاں وہاں پہ ہے؟ بھائی ترجمہ پڑھ. تمام جہان کا جو مالک ہے. ترجمہ پڑھ لے. چل تمام جہان کا وہ مالک ہے. صرف قیامت کا مالک کہاں لکھا ہے وہاں پہ؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے.
मालिक यौम दीन, जो तमाम दीन का मालिक है, हर एक चीज का दीन का मालिक है, जिसने दीन पैदा किया। तमाम दीन का मालिक है, ये तर्जुमा बता। दीन का मालिक है, हाकिम है। नहीं, कौन से दीन का? कौन से जो अल्लाह ने उतारा है, जितने दीन उतारे हैं सबका मालिक है वो। तू बता तर्जुमा। जितने दीन, अभी जितने दीन अल्लाह ने उतारे, सुन अबे जाहिल सुन, जितने दीन अल्लाह ने पैदा किए, सुन तो अबे सुन तो ले। नहीं तर्जुमा बता। अबे जो तमाम दीन जहान का मालिक है, तमाम दीन का मालिक है, बेशक है। हाँ तो बस पे जो तर्जुमा है ना वो बता। वही तो बता रहा हूँ, मालिक यौमिद्दीन, जो तमाम दीन का मालिक है। तेरे बोलना तर्जुमा नहीं होता। अबे तो दीन आ रहा है ना, मालिक यौमिद्दीन, साले जाहिल दीन नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ, मालिक यौमिद्दीन, जो अल्लाह ने जितने दीन नाजिल किए दुनिया में सबका मालिक है वो। चाहे वो यहूदी हो, चाहे नसारा, सुन, चाहे यहूदी हो, चाहे नसारा हो, चाहे क्या बताऊं? अबे बता तो रहा हूँ। सुन मेरी बात सुन। अबे जाहिल के बच्चे तर्जुमाई तो कर रहा हूँ, इतना बड़ा जाहिल घामड़ है तू। दो ना तो ये वाला डिबेट यूट्यूब पे डालना। इतना बड़ा तू घामड़ है, तुझे ये नहीं पता है। औला दो तो ये वाला डिबेट यूट्यूब पे डालना, वरना मैं तो डाल ही दूंगा। अबे घामड़ कहीं के, तुझे ये नहीं पता है। तू मुझे बता ना। तू क्या बता तो रहा हूँ तुझे, मालिक यौमिद्दीन का तू कर तर्जुमा। कर तो दिया, तू मना कर रहा है। नहीं क्या तूने आखिरत का नाम लिया, अरबी में आखिरत कहाँ है? आखिरत का मालिक है, इसमें आखिरत कहाँ है अरबी में? मैंने क्या नाम लिया? इस अरबी में आखिरत का लफ्ज दिखा मुझको। मैंने आखिरत कब बोला? तूने और क्या, तूने बोला जो आखिरत का मालिक है, तभी तो तेरी पकड़ की मैंने। कयामत के दिन का मालिक। हाँ, तो कयामत का दिन और आखिरत क्या होती है जाहिल? तो अभी आखिरत क्यों पूछ रहा? लेकिन तू अबे घावड़ की औलाद, तू अरबी सीख दीन का तुझे ढेला नहीं मालूम है। क्या हो रहा है? तुम लोग के मगज में घूम रहा है क्या? क्यों इतने पागल क्यों है तुम लोग? चलो सुनाओ जल्दी से, शाबाश, आगे पढ़ो। क्या हो क्या रहा है? नहीं पढ़ो, आपने जो तर्जुमा किया पढ़ो फटाफट। चल तर्जुमा बता मुझे भी। मालिक यौमिद्दीन का तर्जुमा बता। अब सुन, इसकी तफसीर पढ़ के बता दो तुझे। तफसीर नहीं, तू मालिक यौमिद्दीन का तर्जुमा देख, मालिक का मतलब क्या होता है? ये सब मत बता तू मुझे। मालिक यौमिद्दीन। अबे मालिक यौमिद्दीन, यहाँ पे दीन आ रहा है कि नहीं? अब अरे तो कयामत का दिन, तो यहाँ पे दिन आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कयामत का है यहाँ पे? यहाँ पे पूरे कुल जहान का है। यहाँ ये तो है ना, मालिक यौमिद्दीन, जो तमाम जहान का मालिक है, दीन का मालिक है, जितने दीन उसने पैदा किया सबका वो मालिक है, पैदा करने वाला भाई। तू बनाने वाला है। तर्जुमा मत कर, अरबी का प्रोफेसर मत बन। तू तर्जुमा भेज मुझे। अबे किस घामड़ को लाए यार तुम बात कराने के लिए? यार इतनी फेक, इस घामड़ को कहाँ से लाए हो तुम यार? तेरे यूट्यूब के मैंने फालतू वीडियोस देखे। हेलो, चल कम से कम तूने वीडियो तो देखे मेरे। हाँ मैंने देखे। तूने कम से कम मेरे वीडियो तो देखे। बहाने कम से कम कुछ सीखेगा तो। मैं तेरे उकसाने से नहीं उठने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं है। कितना ये तेरा फेक वीडियो तू नहीं अपलोड कर पाएगा। चल जल्दी। हाँ बेटी, ये बता कि मालिक यौमिद्दीन का तर्जुमा करके बता। देख घामर, सुन, मालिक यौमिद्दीन का जो तर्जुमा होता है, सुन, जो मालिक यौमिद्दीन का तर्जुमा होता है, ये बहुत मुख्तलिफ तर्जुमा है, लेकिन आलिम दीन ने इसका शॉर्ट तर्जुमा किया है, रोजे जजा का मालिक, दीन का मालिक, तमाम जहान का मालिक। जिसने कुरान का तर्जुमा किया, सबने यही तर्जुमा किया है। चाहे इब्ने कसीर का उठा ले, आला हजरत का उठा ले, आला हजरत ने रोजे जजा का मालिक लिखा है। रुक जा। रोजे, तू कयामत का मालिक बता रहा है। तो रोजे जजा क्या है? रोजे जजा क्या है? रोजे जजा क्या है तू बता ना मुझे। माना कर, तुझे तो अरबी नहीं आती, उर्दू कहाँ से आएगी? जजा का माना क्या होता है? रोजे जजा का माना, रोजे जजा का माना क्या है? नहीं, तेरे से पूछ रहा हूँ, इसकी तफसीर सुनेगा। तफसीर इसकी तवील है, लिखा है ना, इसकी तफसीर तवील है बेटा। तर्जुमा जो होता है तफसीर के मुताबिक होता है। अच्छा
روزے جزا میں ہر چیز آ جاتی ہے. تجھے پیدا کرنا, روزے جزا تجھے کا مارنا, مطلب جو تم نے کام کیا ہے اس کا جزا ملے گا, یعنی جو تم نے ابے روزے کر گئے تھے اس کا بدلہ ملے گا. تو یہ کون سا روزے جزا کا مالک, بدلہ دیا جائے گا؟ روزے جزا کا مالک, دین کا مالک, تمام دین کا مالک, تمام دنیا کا مالک, ہر چیز آ جائے گی اس کے اندر. مالک یوم الدین میں گھامڑ قیامت صرف نہیں آئے گا. چل آگے ترجمہ کر, یہاں تو تیری جہالت آ گئی. آگے ترجمہ کر. نہیں, تو پہلے یہ بات مان. جھوٹے بدلے کے دین, انصاف کا دین, روزے جزا کا دین, یہ کون سا دین ہے؟ یہ کچھ بھی ہو لیکن قیامت کے دن کا مالک نہیں ہے ترجمہ. بدلے کا دین, انصاف کا دین, روزے جزا کا دین, یہ کون سا دین ہے؟ تو یہ بتا گھامڑ, جب تجھ کو عربی کا دھیلا نہیں معلوم, گھامڑ اعلیٰ حضرت, عربی کا دھیلا نہیں معلوم, گھامڑ وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا, تیرا باپ اعلیٰ حضرت, جو رات کو سو جاتا تو تیرے سی اولاد پیدا نہ کرتا وہ. سن گھامڑ کی اولاد سن. مالک یوم الدین کا معنی میں ہر ایک چیز آ جائے گی, لیکن تو ترجمہ کیا کرتا ہے؟ جو روزے قیامت کا مالک ہے. اس میں قیامت کہاں ہے؟ کسی کو قرآن شریف پڑھتے نہیں آتا تھا. اس میں قیامت کہاں ہے یہ بتا مجھے. بدلے کا دین ہے, انصاف کا دین. اس میں قیامت تو نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ تو نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ روزے قیامت کا مالک, قیامت کا اس میں کل جہان کہاں ہے؟ سب کچھ آ جائے گی اس میں. کل جہان آ جائے گا, تمام دین آ جائیں گے. بدلہ مل رہا ہے, بدلے کے دین کا مالک ہے وہ. تو بدلہ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نہیں دیتا ہے؟ مطلب کل جہان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں دیتا دنیا میں بدلہ. بدلے کے دن کا مطلب کل جہان ہوتا ہے. بدلے کے دن کا مطلب میں کل جہان بھی آ جائے گا, سب چیز آ جائے گی. قیامت, خالی قیامت نہیں آئے گی. تو نے کیا بولا؟ روزے قیامت کا مالک, خالی قیامت کا مالک, قیامت نہیں ہے, خالی قیامت کا مالک ہے. اس میں ترجمے میں ہے بدلے کا دین. اگر قیامت کا بدلے کے دن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قیامت کا دن. بدلے کا دن کس نے کیا ترجمہ؟ کیا بدلے کا دن کس نے کیا ترجمہ؟ بدلے کا دن مطلب قیامت. کس نے ترجمہ کیا بدلے کا دن؟ بدلے کا دن ترجمہ کس نے کیا ہے؟ انصاف کا دن کس نے کیا ہے؟ چل روزے جزا کا دن. ہاں, روزے جزا کا دن. اس میں اب ہر ایک چیز آ جائے گی. گھامڑ کی اولاد, جتنی تفسیر پڑے گا نا, اعلیٰ حضرت نے تفسیری ترجمہ کیا, جتنی تفسیر پڑے گا صرف سن. روزے جزا میں ہر ایک چیز آ جائے گی. تیری جو بہن ہے اعلیٰ حضرت, اس نے اگر ایک ترجمہ, تیرا جو باپ ہے, سن, جو تیرا باپ ہے گھامڑ, اس کو بیٹھے, اس کے پاس بیٹھ کے آرام بیٹھی ہو, بیٹھ کے سیکھی ہو, کیونکہ تم اب بدتمیزی کرو گے, تمہاری اوقات نہیں ہے. کہتا عربی پڑھنا, کہتا عربی سیکھنا, عربی پڑھنا فرض نہیں ہے. گھامڑ کی اولاد, سالے چوتیا دا گرے. آپ نے کیا ہے جو اعلیٰ حضرت علالہ مودودی کو تو میں کافر کہتا ہوں. اعلیٰ مودودی کافر ہے وہ, کے برابر بھی نہیں ہے. کافر ہے وہ, علالہ مودودی کافر ہے. اہل حدیث ہے تو, سب کو کافر بولتے ہیں. اہل حدیث ہے تو, اہل حدیث ہے تو, اور اہل حدیث ہے. پالن پوری کون ہے اہل حدیث؟ تو علالہ مودودی کو اہل حدیث مانتے ہیں. تلاش کرنے کی کوشش مت کر, میری بیٹی میں ملوں گا ہی نہیں. اسی لیے تو لاوارث ہے, تو لاوارث ہے. اسی لیے علالہ مودودی کو تو کافر کہتے ہیں. لاوارث ہوتا ہے. علالہ مودودی کو ہم کافر کہتے ہیں. محمد رسول اللہ کا وارث, ہم اس کو کافر کہتے ہیں. اس پہ اجماع ہے, کفر کا فتویٰ ہے اس پہ. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اجماع ہے اس پہ, حضرت بھی کافر ہے. اجماع ہے اس پہ. ثابت کر. میرا بھی اجماع ہے. ثابت کر. تیرے باپ کا اجماع ہے. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اجماع کس کو کہتے ہیں سب پتا ہے مجھے. یہ جماعت اجماع کی تعریف کر. اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اجماع کی تعریف کر. دیوبندی کو پوچھ لے. دیوبندی نے اپنی کتابوں میں اعلیٰ حضرت کو مجدد لکھا ہے. جاہل گھامڑ. دیوبندی کا خالی اجماع دیوبندی کا ہو جائے گا تو خالی طرف بریلوی کا اجماع ہو جائے گا. اب سن, دیوبندی نے اپنی کتاب مجالس الحکمہ میں اعلیٰ حضرت کافر ہے. ان کی کتاب سے ثابت کرو. دیوبندی اور اہل حدیث کا اجماع اعلیٰ حضرت کافر ہے. ثابت کرو. کون سی کتاب ہے, کون سی کتاب ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ ثابت کر دوں تو مان لے گا. ہاں, اگر ان کی کتاب سے تو نے ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت کافر ہے, ثابت کر تو مان لے گا نا. ثابت کرنا. نہیں, ثابت کروں گا تو مان لے گا. ہاں, تو میں تجھے دکھاؤں گا نا دیوبند کا فتویٰ کیا ہے. دکھاؤں گا نہیں, میں دیوبند کا فتویٰ دکھاؤں گا تو مان لے گا. تیرے ثابت کرنے سے کیا ہوگا؟ فتویٰ دیوبند کا چلے گا نا. ہاں, تو میں تیرے ساتھ کھیل نہیں کھیلنا. تو جاہل کی اولاد, سن, دیوبند کے مجدد, سن دیوبند کے مجدد, سن گھامڑ سن. دیوبندی کے مجدد لکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اعلیٰ حضرت سے بڑھ کے کوئی بڑا مجدد ہے ہی نہیں. دیوبندی کا مفتی لکھ رہا ہے. وہ کون؟
انور شاہ کشمیری جو مجدد ہے دیوبند کا، وہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں فتاوی کشمیریہ میں کہ اعلیٰ حضرت سے بڑا آج کی تاریخ میں کوئی فقیہ ہے ہی نہیں. اگر یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو امام ابو حنیفہ کے بہترین شاگرد میں سے ایک شاگرد ہوتے. وہ گامڑ کہاں گیا؟ ہلو ہلو